السلام علیکم ناظرین، کوئٹہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ بلوچی لفظ کوئٹہ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی وادی کے ہیں۔ کوئٹہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1700 میٹر سے 1900 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اپنے بہترین معیار کے پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہ بنیادی طور پر خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے جہاں سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ ناظرین، 1171 کو جب خان آف قلات میر نصیر خان نے آزادی کا اعلان کیا تو احمد شاہ ابدالی نے فوراً ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ میر نصیر خان کو جب پتہ چلا تو مقابلے کے لیے نکلے۔ مستونگ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی خود قندھار سے مدد کو پہنچے اور قلات کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں کے مابین مشروط راضی نامہ ہوا جس کی روح سے خان قلات احمد شاہ ابدالی کی فوجی مارکوں میں مدد کریں گے اور احمد شاہ ابدالی نے بھی خان کو کچھ مراد دیں اور اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان کی چچا زاد بہن سے اپنے بیٹے تیمور شاہ کا نکاح کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی کا دور سلطنت 1747 سے 1823 تک افغانستان پر رہا۔ 1765 کا زمانہ آیا، سکھوں نے پنجاب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ خان آف قلات میر نصیر خان بھی احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ سکھوں کی سرکوبی کے لیے پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ میر نصیر خان 12,000 کا لشکر لے کر راستہ گنداوا احمد شاہ ابدالی کی مدد کو پنجاب روانہ ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان سے سردار غازی خان بھی ایک بلوچ لشکر لے کر میر نصیر خان کی فوج میں شامل ہوئے۔ دریائے چناب پار کر کے میر نصیر خان کی فوج احمد شاہ ابدالی کی فوج کے ساتھ شامل ہوئی اور پھر یہاں سے روانہ ہو کر یہ فوج لاہور میں داخل ہوئی۔ میر نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کے حکم پر آگے بڑھ کر سکھوں کا مقابلہ کیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ میر نصیر خان نے بڑھ چڑھ کر سکھوں پر حملے کیے۔ لڑائی میں اس قدر بے خود ہوئے کہ سکھوں کے لشکر کے بیچ میں جا پہنچے۔ سکھوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور قتل کرنا چاہا۔ اسی دوران ہاتھا پائی میں ان کی پگڑی سر سے گر گئی۔ سکھوں نے جب ان کے لمبے بلوچی بال دیکھے تو ایک سکھ نے آواز لگائی کہ مت مارنا، اپنا ہی بھائی ہے۔ اس مارکے سے واپسی پر میر نصیر خان نے یہ کہہ کر اپنے بال منڈوا دیے کہ ان کی وجہ سے میں شہادت سے محروم ہوا۔ ناظرین، کوئٹہ شالکوٹ ایک پرانا شہر ہے جس کے نام کے لغوی معنی قلعہ کے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑا کہ کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے جس کی وجہ سے وہ ایک قدرتی قلعہ کی طرح ہے۔ اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کے نام چلتن، زرغون اور مہردار ہیں۔ سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں۔ کوئٹہ قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک خیال کے مطابق کانسی قبیلہ کے افراد نے تحت سلیمان سے آ کر کوئٹہ میں بڑی تعداد میں سکونت اختیار کی تھی۔ 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا تو یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا جو 2 سال تک یہیں رہا۔ 1556 تک کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں دوبارہ شہنشاہ اکبر نے کوئٹہ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1730 کے بعد یہ ریاست قلات میں شامل رہا۔ 1828 میں ایک یورپی مسافر کے مطابق کوئٹہ کے ارد گرد مٹی کی ایک بڑی دیوار تھی جس نے اسے قلعہ کی شکل دے رکھی تھی اور اس میں تقریباً 300 گھر آباد تھے۔ ناظرین، 1828 اور اس کے بعد کوئٹہ کا جائزہ لینے کے لیے کئی انگریز مسافر کوئٹہ آئے جن کا مقصد انگریزوں کو معلومات مہیا کرنا تھا۔ 1839 کی پہلی برطانوی اور افغان جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹہ پر قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور رابرٹ گروو سنڈیمن کو یہاں کا نمائندہ سیاسی مقرر کیا گیا۔ اس دوران بلوچ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آباد ہوئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر لیا۔ چنانچہ اس دور میں کوئٹہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا جو 1935 کے مشہور زلزلہ تک جاری رہا۔
ناظرین، 31 مئی 1935 کو کوئٹہ میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد اس میں ہلاک ہو گئے۔ اس قیامت ہے زلزلہ نے کوئٹہ کو تباہ و برباد کر دیا اور شہر میں کوئی عمارت نہ چھوڑی۔ یہ زلزلہ 7.1 کی شدت کا تھا۔ اس کا شمار جنوبی ایشیا کی تاریخ کے 4 بڑے ترین زلزلوں میں کیا جاتا ہے، جس کے بعد کوئٹہ کی تاریخ نامکمل ہے۔ اس زلزلہ کے بعد کوئٹہ کی تعمیر نو ہوئی، مگر تمام عمارات ایک منزلہ تھیں۔ اس کے علاوہ برطانوی لوگوں نے چونکہ اپنے فوجی اڈے افغانستان کی سرحد کے ساتھ بنا لیے تھے، اس لیے انہوں نے کوئٹہ کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ لیکن کیونکہ کوئٹہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستحکم کر لی۔ اس کی تجارت افغانستان کے ساتھ چمن کے راستے اور ایران کے ساتھ نوشکی، دالبندین اور تفتان کے راستے دوبارہ شروع ہو گئی۔ ناظرین، 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد کوئٹہ بلوچ علاقے کا صدر مقام تھا۔ بعد میں جب بلوچستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یہ اپنے پھلوں کی تجارت اور کرومائٹ کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پرفضا مقام ہے اور سیاحت نے بڑی ترقی کی ہے، خصوصاً زیارت، جو کوئٹہ سے قریب ہے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ مقام تھا۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے بہت سے دفاتر قائم ہوئے اور صوبائی اسمبلی بھی متحرک رہتی تھی۔ ناظرین، 1979 کے افغان مسئلہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی آمد نے شہر کی شکل بدل دی اور جرائم کو فروغ دیا۔ آبادی میں اس اضافہ کی وجہ سے کوئٹہ بہت پھیل گیا ہے اور شہر کے ارد گرد کافی نئی آبادیوں نے جنم لیا ہے۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے 1600 کلومیٹر طویل ریلوے لائن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر زاہدان سے ایک ریلوے لائن ملاتی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ایک راستہ براستہ سبی، جیکب آباد اور سکھر پہلے موجود تھی۔ ایک نئی سڑک کوئٹہ کو براستہ مستونگ، قلات، حزدار اور لسبیلا سے ملاتی ہے۔ بہاولپور اور ملتان کے لیے بھی براستہ سڑک اچھے راستے موجود ہیں۔ کوئٹہ کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد اور بھی بڑھ گئی ہے۔